جو بات قرآن و حدیث میں آ گئی ہے اس بات کو کبھی رد کرنے کی کوشش نہ کرے، تمنا نہ کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ اللہ نے بات اتاری ہے، اس کی بات سے بڑھ کے تو دنیا کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ 4 چیزیں ہیں جس سے انسان وحی کا رد کرتا ہے، جو بھی یہ 4 چیزیں استعمال کر کے وحی کا رد کرتا ہے، سمجھ لینا ایک تو اس کے اندر خیر نہیں، اور یہ زندگی میں کبھی بھی تواضع کا یہ دعویٰ کرے تو یہ جھوٹا دعوے دار ہوگا۔ پہلی بات، میری عقل نہیں اس کو مانتی ہے جو اللہ کا حکم، معقول یہ نہیں۔ عقل و دانش کے غلام جو بن جاتے ہیں اور نام دیتے ہیں تجدد ہونا چاہیے، نئی نئی فکریں پیدا کرنی چاہیے، کریٹو تھنکنگ ہونی چاہیے، ایسی فکر جس سے آپ وحی کا رد کر رہے ہیں، آپ خیر سے محروم ہو چکے۔ دوسری بات، قیاس یہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قیاس کیا چیز ہے؟ شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا آدم، وہ تو مٹی پاؤں کے نیچے رہتی ہے، آگ کے شعلے تو اوپر کو اٹھتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سب سے پہلے قیاس تو ابلیس نے کیا تھا۔ قیاس سے وحی کا رد نہیں کیا کرتے۔ اللہ ذوالجلال جو خالق و مالک ہیں، اس کا حکم آ جائے، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، وہاں قیاس کی کیا حیثیت؟ میرا قیافہ یہ کہتا ہے، قیافہ لگانے والے تو ویسے ہی مجرم ہوتے ہیں۔ ہلک المتنطعون، یہ اٹکل پچو لگانے والے جو ہیں ہلاک ہو گئے۔ ایک تیسرا فتنہ بھی دنیا میں ہے جس سے انسان تواضع سے دور ہوتا ہے۔ میرا ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بس مجھے یہ اسمیل آ رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہوگا۔ کیا آج کے بعد غیب کی خبریں تمہاری طرف آنا شروع ہو گئی؟ غیب تو اللہ نے انبیاء کو بھی نہیں دیا۔ یہ ذوق اور وجدان جو ہے وہ تو اللہ ذوالجلال نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں ایسا عطا کیا کہ وہ غیب کی باتیں کرنے لگ جائیں۔ وہ اللہ جب تک بتاتے نہیں تھے، وحی اتارتے نہیں تھے، انبیاء تو اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے۔ میرے محبوب آپ خود اعلان فرما دیجئے، زمین و آسمان کی غیب کی خبریں صرف اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کو قیامت کو اٹھایا کب جائے گا۔ اس لیے عقل سے، قیاس سے، ذوق اور وجدان سے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی وجد میں آ گیا، آپ ذرا اس کو دیوار پہ بٹھا کے کہیں نا اب وجد پہ آؤ، میرا ذوق یہ کہہ رہا ہے۔ اور امام ذہبی نے تو کتنی بڑی بات لکھ دی کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرنا کہ میرا ذوق اور وجدان میں یہ ہے، سمجھ لینا یہ شیطان انسانی شکل میں ہے۔ میں اگلی بات نہیں پیش کرتا جو انہوں نے لکھ دی ہے کہ اس کے سینے پہ مار کے اس کے لٹاؤ، اس کے سینے پہ چڑھو۔ یہ شریعت کو مذاق سمجھ رہا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے 23 سال میں قرآن اتارا، وجد کیوں نہیں اتار دیا؟ ذوق کیوں نہیں دے دیا؟ یہ قرآن کیسے دیا ہے؟ چوتھی مصیبت یہ ہے جو آج ایک نئی شکل اختیار کرے گی جس سے انسان شریعت کا رد کرتا ہے۔ جہاں عقل ہے، جہاں قیاس ہے، جہاں ذوق اور وجدان کی باتیں ہیں، کہتے ہیں بس سیاست یہ ہے، وہ کچھ سیاسی بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سیاسی بات کیا، سیاسی رویے اختیار کرو، لیکن کون سی سیاست جو انبیاء نے کی؟ وہ کیا ہے؟ حسن تدبیر، حسن انتظام، لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا، مانیٹرنگ کرنا کہ شریعت کے موافق کون سی بات ہے اور کون سی بات شریعت کے مخالف ہے۔ مخالف بات کو دور کر دینا، صحیح بات پہ لوگوں کو قائم رکھنا، یہ انبیاء کی سیاست تھی۔ کانت انبیاء بنی اسرائیل تسوسہم، اور آج کل کی سیاست سوس سے ہے، کیڑے نکالنا، بس سارا دن جھوٹ بولو، دھوکہ دو، فراڈ کرو، یہ سیاست ہے۔ اسلام اس سے بری ہے۔ جو اسلام جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ سے منع کرے وہ اس کا حکم دے سکتا ہے؟ ان 4 چیزوں کے ذریعے وحی کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کے رسول کے فیصلے کا رد کرنے کی کبھی تمنا بھی نہ کرو۔